حاضران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس لیے اس مہینے کے بارے میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے 12 کے 12 مہینے پیدا فرمائے، لیکن خاص مہینوں یا دنوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ خصوصی فضیلت سے نوازا۔ ابھی جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو بڑی حرمت والے ہیں۔ یہ کون سے 4 مہینے ہیں؟ قرآن کریم نے اس کی تعیین نہیں فرمائی، لیکن نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ان 4 مہینوں میں سے 3 مہینے تو پے در پے آتے ہیں، ایک ذوالقعدہ، ایک ذوالحجہ، ایک محرم، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ۔ ان 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حرمت والے مہینے قرار دیا۔ اگرچہ رمضان المبارک کا مہینہ ان سب سے افضل ہے، لیکن ان 4 مہینوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر اس لیے فرمایا کہ ان 4 مہینوں کی حرمت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے چلی آتی، اور چونکہ مکہ مکرمہ کے اور عرب کے مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی نہ کسی درجے میں مانتے تھے، باوجود اپنی بت پرستی کے، باوجود شرک کے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ اپنا مقتدی مانتے تھے، اگرچہ ان کی تعلیمات سے بہت برگشتہ ہو گئے تھے، لیکن بحثیت مجموعہ ابراہیم علیہ السلام کی کو اپنا مقتدی مانتے تھے۔ اس وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بھی جاہلیت کے لوگ بھی ان 4 مہینوں کو مقدس سمجھتے تھے۔ رمضان کا جو تقدس ہے، رمضان کی جو برکات ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد لوگوں پر واضح ہوئی، لیکن ان 4 مہینوں کا تقدس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت چلا آتا تھا، اور جاہلیت کے لوگ ہر وقت لڑائی بھیڑائی میں لگے رہتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے تھے، ایک دوسرے سے جنگیں کرتے رہتے تھے، لیکن جب یہ مہینے آتے تو اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ یہ مقدس مہینے ہیں، ان میں لڑائی نہیں کرنی۔ اس حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو 4 مہینوں کو اس لحاظ سے حرمت والا قرار دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ان کی حرمت چلی آتی ہے، اور اس میں جنگ اور جدال کو بھی منع فرمایا گیا ہے۔ اور قرآن کریم دوسری جگہ فرمایا کہ تم کافروں سے بھی ان 4 مہینوں کے اندر جہاد نہ کرو، قتال نہ کرو، لڑائی نہ کرو، الا یہ کہ وہ خود تم پر حملہ آور ہو جائیں، مجبوری ہے پھر دفاع کرنے کے لیے اپنا مدافعت کرنی پڑے گی، لیکن قتال ان دنوں میں جائز نہیں۔ یہ 4 مہینے میں سے جو جیسے میں نے عرض کیا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور اب محرم کا مہینہ آیا، پھر ان میں سے ہر ایک کی اپنی کچھ خصوصیات الگ الگ بھی ہیں۔ محرم کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں روزہ رکھنے کو بڑی فضیلت سے نوازا ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل روزے محرم کے روزے ہیں، اور محرم کے روزے رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ محرم کے کسی بھی دن جب بھی آدمی کو موقع ملے
روزہ رکھے تو بڑی فضیلت کا عمل ہے، اور خاص طور سے عاشورہ کا روزے کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ یہ 1 سال پہلے کے گناہوں کا یہ کفارہ بن جاتا ہے۔ تو یہ عمل نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ محرم کا مہینہ یہ اس میں نفلی روزے یہ خاص فضیلت رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ دوسرے مہینوں میں روزہ رکھنا بھی ثواب ہے، لیکن محرم کے کے مہینے میں روزہ رکھنے کی زیادہ فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو ایک حکم تو محرم کے بارے میں یہ ہے کہ اس میں لڑائی بڑائی منع ہے، اس میں ایک یہ کہ روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے کسی بھی، خاص طور سے عاشورہ کا دن یعنی 10 محرم کا دن، اس کی سارے محرم کے سارے دنوں میں سب سے زیادہ افضل دن عاشورہ کا ہے، یعنی 10 محرم کا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو وہاں یہ دیکھا کہ اہل مدینہ میں سے جو یہودی ہیں وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ لوگ 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہیں تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ مشہور واقعہ ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ فرعون کا لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں روانہ ہوا تھا، آگے آ کر سمندر آ گیا تو نبی کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی آگے تھے اور فرعون کا لشکر پیچھے تھا، آگے سمندر حائل ہو گیا۔ تو قرآن کریم میں ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ انا لمدرکون، ہم تو دھر لیے گئے، اب یعنی اب آگے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، تو اب ہمارے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، یاد رکھو میرے ساتھ میرا پروردگار ہے جو میرے لیے راستہ نکالے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو اس سمندر پر ماریے، تو سمندر پر جب مارا تو 12 راستے سمندر کے اندر ہو گئے۔ 12 راستے، کیونکہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، تو ہر قبیلے کے لیے ایک راستہ دونوں طرف۔ قرآن کریم میں ہے کہ ہم نے پانی کو اس طرح روک دیا کہ ہر طرف پانی جو ہے پہاڑ کی شکل میں کھڑا ہو، کالطود العظیم، ہم ایک بڑے پہاڑ کی طرح ہم نے پانی کو اس طرح روک دیا جیسے وہ دیوار کھڑی ہو گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر پار ہو گیا۔ جب فرعون نے دیکھا کہ راستے بن گئے تو اس نے سوچا کہ میں بھی اس میں داخل ہو جاؤں، وہ بھی داخل ہوا، لیکن جب 20 سمندر کے پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دے دیا کہ وہ مل جائے، تو وہ غرق ہو گیا۔ یہ واقعہ قرآن کریم نے بھی جگہ جگہ بیان فرمایا ہے۔ اور یہودیوں نے کہا کہ ہم چونکہ عاشورہ کے دن 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی فرعون کے اوپر اور فرعون کو غرق کیا، تو اس کی وجہ سے ہم آج کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب تو ہم لوگ ہیں، ان لوگوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا یہودیوں نے، لیکن ہم نے زندہ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو، لہذا ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ اس میں روزہ رکھیں۔ چنانچہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا، صحابہ کرام کو بھی تلقین فرمائی، اور پھر یہ فضیلت بھی بیان فرمائی کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے نتیجے میں مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں عاشورہ کا روزہ فرض کر دیا۔
اس وقت تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاشورہ کا روزہ فرض کر دیا